کہتا آیت نمبر 6 یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سی چیز تیرے اور تیرے اس کریم رب کے درمیان آ گئی کہ تو اپنے کریم رب کو بھلا بیٹھا؟ تو سوچتا کیوں نہیں ہے؟ وہ تیرا رب کریم ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے تجھے فریب دے دیا، جس نے تجھے بہکا دیا، جس نے تجھے راہ ہدایت سے سیدھے راستے سے ہٹا دیا؟ کون سی چیز تھی آخر؟ تو سوچتا کیوں نہیں؟ وہ کریم رب ہے تیرا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک ملتا ہے کہ پروردگار اپنے گنہگار بندوں تک کا انتظار کرتا ہے۔ واقعی اس کو ہمارے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو انسان اگر گنہگار بھی ہے اللہ اس کا انتظار کرتا۔ اگر گنہگار بندہ اس کی بارگاہ تک آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بڑھ کر اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ کیا ضرورت ہے گنہگار بندوں کے لیے اتنا انتظار کرتا ہے؟ اللہ نے کہا میرے بندے کون سی چیز تھی جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور اللہ نے اپنی کرامت کا ذکر کیا ہے، اپنے کرم کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اس انسان کو جو مغرور ہو گیا ہے، جس کو تکبر نے گھیر لیا ہے، جو گھمنڈ کے جو ہے وہ دلدل میں دھنسنے لگا ہے، جو اکڑ کے چلنے لگا ہے، جس کو دولت کا نشہ آ گیا ہے، جس کو علم کا نشہ آ گیا ہے، جس کو پیسے کا نشہ آ گیا ہے، اس کو کہا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو کسی بھی راستے میں کامیاب دیکھے، اگر تو دیکھے تیرے پاس دولت زیادہ ہے تو تو یاد رکھنا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ تجھ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے۔ اگر تو کہے میں نے کمایا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تو اتنا کمزور تھا کہ جب تو چھوٹا تھا تو اپنے آپ چل بھی نہیں سکتا تھا، جب تو چھوٹا تھا تو اپنے آپ بول بھی نہیں سکتا تھا، تو اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ تو اگر تیرے پاس ذرا سی طاقت آ گئی تو اکڑ کے چل رہا ہے، خبردار اکڑ کے نہ چل۔ اور اس جگہ پر اللہ نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں پہ اپنے لفظ کرم کو رکھنے کے بعد انسان کو متنبہ کر دیا ہے۔ دیکھ کبھی بھی تیرے اندر اگر اکڑ آ جائے، تیرے اندر غرور آ جائے تو فوراً اپنے کریم رب کی عنایتوں کو یاد رکھنا۔ اگر انسان اپنے کریم رب کی نعمتوں کو یاد رکھے، اگر انسان اپنے کریم پروردگار کی جو اس پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جو انعام اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں، ان کو یاد رکھے تو انسان کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار نے ہمیں اس طرح سے اپنی بارگاہ میں پکارا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں اس طرح سے بلایا ہے کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے بندوں کو نہیں اللہ کو ضرورت ہے۔ اس وحدہ لا شریک کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے جو ہے وہ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں اس قدر سمجھایا، اس قدر ہوشیار کیا، اس قدر آگاہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر کے اس سعادت ابدی سے ہمکنار ہو جائے کہ جس سعادت کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں باپ کو اپنی اولاد پہ اتنا ضد کرتا کہ بیٹا پڑھ لو